یہ بڑا ہی زبردست، دلیر اور نامی گرامی پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کبھی کسی نے نہیں گرایا تھا۔ یہ پہلوان اعظم نام کے ایک جنگل میں رہتا تھا، جہاں یہ بکریاں چراتا تھا اور بڑا ہی مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس کی طرف جا نکلے۔ پہلوان نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی ہے جو ہمارے خداؤں لات و عزا کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے خداؤں لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کشتی ہی کرنی ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ پہلوان یہ جواب سن کر پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی جپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ پہلوان زندگی میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی ہوا۔ بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ کھڑے ہو۔ میرے خداؤں لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں دیا۔ ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان کے سینے پر سے اٹھ گئے اور دوبارہ کشتی کے لیے پہلوان بھی اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی پہلوان کو پل بھر میں گرا لیا۔ پہلوان نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے آج میرے خدا مجھ سے ناراض ہیں اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اس مرتبہ میرے خدا لات و عزا میری مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی کشتی کے لیے منظور کر لیا اور تیسری مرتبہ بھی اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو پہلوان بڑا ہی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان بکریوں میں سے جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ پہلوان نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں مگر میرا نفس جھجکتا ہے کہ مدینے اور گرد و نواح کے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ بہت فکر مند تھے کہ اس طرف پہلوان رہتا ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف پہلوان رہتا ہے جو بڑا زور آور اور اسلام کا دشمن ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی پہلوان کی کیا پرواہ، لو اس کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کیا حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہیں تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔